اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر وقت اس کے اندر سوچ وچار پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر میں آتا ہے تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے، کبھی قلم کا سوچتا ہے، کبھی پینسل کا سوچتا ہے، کبھی کاغذ کا سوچتا ہے، کبھی دائیں سوچتا ہے، کبھی بائیں سوچتا ہے۔ سب سے وہ تجارت کر رہا تھا، بزنس کرتے کرتے اس کو خسارہ ہو گیا، فوراً اس کا دستبازو بننا ہے اور اس کو پکڑنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا خسارہ ہو گیا، ہم بھرپائی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اچھی لوکیشن بتائیں گے، اچھی رہنمائی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ دوستو، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ نہایت ہی اہم اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ سوچنا، ضرورت سے زیادہ سوچ وچار کرنا، ہر وقت سوچتے رہنا، چلتے سوچتے رہنا، بیٹھتے سوچتے رہنا، یہاں تک کہ واش روم میں سوچتے رہنا، نماز پڑھتے سوچتے رہنا۔ یہ سوچ اور ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے جسے وہم بھی کہا جاتا ہے، جو انسان کو اندر اندر کھوکھلا کر جاتی ہے۔ انسان زندگی میں کوئی ترقی کرنا چاہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا میرے دوستو بچپن سے ہوتی ہے۔ جب بچہ پہلے دن اسکول میں جاتا ہے، باپ اس کو پینسل پر، کاغذ پر، قلم پر، کاپی پر، کتاب پر، یہاں تک کہ لنچ باکس کے دائیں بائیں ہو جانے پر بھی ڈانٹتا ہے۔ پھر اس دن سے اس کے اندر بجائے نمو کے، بڑھوتری کے، پھر اس کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ہر وقت اس کے اندر سوچ وچار پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر میں آتا ہے تو ہر وقت سوچتا رہتا ہے، کبھی قلم کا سوچتا ہے، کبھی پینسل کا سوچتا ہے، کبھی کاغذ کا سوچتا ہے، کبھی دائیں سوچتا ہے، کبھی بائیں سوچتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنی اولاد سے اس کی ابتدا کرنی ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ بیٹا ماشاءاللہ آج تو نے بہت اچھا پڑھا ہے، بیٹا آج تو بہت اچھا لکھا ہے۔ خدا نے خواستہ کرے ایگزام میں کبھی نمبر کم آ جائیں، کبھی فیل ہو جائے، اور اس کے بعد جب بچے کے اوپر ایک نفسیاتی پریشر ہو تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، اس مرتبہ فیل ہو گئے، محنت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم کس لیے ہیں، ہم آپ کی ٹیوشن لگائیں گے، انشاءاللہ ضرور آپ ترقی کریں گے۔ یہ کچھ چیزیں مثال کے طور پر، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کزن ہے، وہ تجارت کر رہا تھا، بزنس کرتے کرتے اس کو خسارہ ہو گیا، فوراً اس کا دستبازو بننا ہے اور اس کو پکڑنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا خسارہ ہو گیا، ہم بھرپائی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اچھی لوکیشن بتائیں گے، اچھی رہنمائی کریں گے، آپ اس سے زیادہ ترقی کریں گے۔ باہر جا رہا تھا، کسی ملک کے کاروبار کے لیے جا رہا تھا، اس کو خسارہ ہو گیا، اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو اس کو فوراً ہم نے تسلی دینی ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نے تو صرف 2 بول بولنے ہیں، ہمارے 2 بول بولنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دین ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ کبھی بھی گھٹن والی بات، تنگی والی بات، پریشانی والی بات، حالات کو ناسازگار بنانے والی بات نہ کرو، بلکہ بشارتیں، خوشخبریاں اور مسکراہٹ والی بات کرو۔ یہی پیغام تھا، مجھے معلوم ہوا اب آپ تک پہنچا ہے، آپ ضرور اس کو آگے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔